اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال بھی کھینچ سکتی ہیں۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ نمبر 3، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ کتنی اچھی بات ہے، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے اس وقت بھی اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی خوبصورت ہو وہ نیک سیرت بھی ہو۔ کام کی چیز اندر چھپی ہوتی ہے، باہر نہیں۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے تم انتظار سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ روتا تو وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کہ رشتے رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو اس پر یقین رکھنا، کیونکہ یہاں 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ تمہاری مشکلات چاہیں آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی ہے تو احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہا کرتے تھے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب اور کہاں کیسے کس کس کو اپنی زبان سے کتنی تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا گھر نہیں بلکہ گھر کا ماحول اچھا اور نیک ہونا چاہیے۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو دلاسا دلاتا رہتا ہے کہ موت تو دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو کہ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، کیونکہ اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ جب باپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ محبت پاک ہوتی ہے۔ خوش ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب کبھی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور میرے اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے راستہ نکالنا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھیں کہ میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو
میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب دل تھک جائے تو جان لو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ اور جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جو ذات رات کو درخت پر بیٹھے پرندے کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات کیسے کسی انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا مگر اس کا سکون اپنے پاس رکھا، اور فرمایا کہ یاد رکھو دل کا سکون صرف میری یاد میں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ رزق کی کمی اور زیادہ دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندے کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ اگر روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو دنیا میں بے وقوف بھوکے ہی مر جاتے۔ قابلیت خود میں سمجھ کر بے وقوف مت بنو۔ خدا جیسا چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بناؤ، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے گا۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی سکون دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا اس کی پریشانی اور تنگی میں بھی ہاتھ پکڑتا ہے اور کبھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابلے میں آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے دوست سے ہاتھ چھڑا لینا بہتر ہے جو آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ علم کے بغیر انسان کی زندگی ایسی ہے جیسے کوئی پھول جس میں نہ خوشبو ہو اور نہ ہی کوئی رنگ۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ نادان انسان ڈھول کی مانند ہوتا ہے جو بلند آواز تو ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھا اخلاق سکھاؤ۔ اچھی عادت کا مالک اور
نیک عورت کسی بھی فقیر کے گھر میں ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ عقل مند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ اور پھر اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی سے دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ خاموشی نہیں ہو جاتی۔